يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ومن يتخذ الشيطان وليا اور جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اپنا ولی مان لیا من دون اللہ اللہ کے بجائے فقد خسر خسرانا مبینا بس تحقیق وہ خسارے میں چلا گیا گھاٹے میں پڑ گیا ایسا گھاٹا جو صاف ظاہر واضح ہے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کبریائیاں اسی کے لائق ہیں بزرگیاں اسی کے لائق کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ کی آل پر آپ کے صحابہ پر اور آپ کی امت پر سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ اللہ کا ڈر اللہ کا خوف یہی سب سے بڑی چیز ہے اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَتَزَوَّدُوا
لوگوں ذات راہ اپنے ساتھ لو، سفر خرچ ساتھ لو، اور فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور بہترین سفر خرچ جو ہے وہ تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر۔ اگر اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو، بس سب کچھ مل گیا، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا نہیں، اللہ اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو عزت بخشی، شرف بخشی، ساری مخلوقات سے اونچا درجہ دیا۔ شیطان ابلیس اس کا دشمن بنا، صرف اس بنا پہ کہ اللہ نے اس کو اتنی تکریم کیوں دی ہے، مجھے عزت ملنی چاہیے، میری قوم کو، میری نسل کو عزت ملنی چاہیے۔ اسے حسد آ گیا۔ اللہ مالک ہے، وہ جس کو چاہے دے دے، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو حسد پڑ گیا، بغض آ گیا اس کے دل میں اس حضرت انسان کے ساتھ۔ اس نے اللہ کے سامنے قسمیں اٹھائی تھی، میں اس کو گمراہ کروں گا، میں اس کو لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا، اس کو دھوکہ دوں گا، اس قدر اس کو گمراہ کروں گا کہ تیرا بندہ بن کے نہیں رہے گا، اس قدر دنیا میں مگن کر دوں گا کہ تیری عبادت نہیں کرے گا۔ تو جس مقصد کے لیے اس کو اہمیت دی ہے، تیرا مقصد پورا نہیں کرے گا۔ اور اس قدر ہوشیار تھا کہ پہلے اللہ سے وعدہ لیا اس نے کہ یا اللہ مجھے مہلت دیجیے، قیامت تک میں نہ مروں، نہ بوڑھا ہوں، نہ مجھے تکلیف آئی، مجھے مہلت چاہیے۔ اللہ نے مہلت دے دی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے قسمیں اٹھا کے کہنے لگا، اس کو اور اس کی اولاد کو اس قدر گمراہ کروں گا، یہ کبھی تیرے نہیں بن سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے ہوں گے وہ میرے ہی ہوں گے۔ اور اس دنیا میں سب سے خطرناک چیز جو انسان کو گمراہ کرتی ہے اور جو انسان جس سے متاثر ہو جاتا ہے، وہ ہے انسان کی لمبی لمبی امیدیں، آرزویں، خواہشاتیں۔ یہ آرزویں ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ انسان چھوٹا ہوتا ہے تو اسے چلنے کی آرزو ہوتی ہے، اور بڑا ہوتا ہے اسے کسی کھلونے کی آرزو ہوتی ہے، دوسروں کو دیکھتا ہے اس کے پاس فلاں چیز ہے تو بچہ جو ہے وہ امید رکھ لیتا ہے میں ایسی لوں گا، اور بڑا ہوتا ہے اسے سائیکل چاہیے ہوتی ہے، تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے اسے پھر جناب موٹر سائیکل، اور آگے پہنچتا ہے تو وہ اس کی خواہش ہوتی ہے یار مجھے بھی گاڑی مل جائے۔ ایک اچھی گاڑی اللہ نے دے دی، اس نے کہا نہیں وہ فلاں گاڑی جو ہے نا وہ بڑی اونچی ہے، مجھے ایسی گاڑی مل جائے، پھر وہ کوشش کرتا ہے مجھے ویسا بنگلہ مل جائے، ایسی رہائش مل جائے، مجھے یہ مل جائے، ساری زندگی امیدوں میں گزار دیتا ہے۔ اور جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے وہ یکسر بھول جاتا ہے، اس کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کی نمازیں ضائع ہو گئی اس کے دنیا کے آنے کا مقصد بہت ہو گیا، خسارہ ہی خسارہ، گھاٹا ہی گھاٹا۔ اللہ کی اتنی عبادت بھی نہیں کر سکا جتنی اللہ نے فرض کی ہے، اتنی کا بھی اس کو موقع نہ مل سکا۔ کیوں؟ وہ کاروبار، وہ فلاں، وہ یہ، وہ فلاں ایسا، حالانکہ وہ پیٹ پالنے کے لیے اگر
کاروبار کرتا تو اس کے پاس ٹائم ہی ٹائم تھا. وہ کس کے لیے کرتا رہا؟ بچے کی شادی کرنی ہے ایسے دھوم دھام سے، بچی کی شادی کرنی ہے ایسے، مکان بنانا ہے کہ جس کی لیٹرین کے اوپر کم سے کم 5-6 لاکھ روپیہ خرچ ہونا چاہیے. یہ ساری خواہشیں، امیدیں، ان امیدوں کے اوپر وہ اللہ کی عبادت کو یکسر بھولتا رہا. اچھا آج کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، پھر کر لوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں. انہوں نے اللہ کو اپنا دوست نہیں بنایا، انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، جس نے شیطان کو اللہ کو چھوڑ کر کے جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، شیطان کا کہا مانا، اپنے اللہ کی بات کو چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا 5 نمازیں پڑھنا، اللہ نے فرمایا حرام نہیں کھانا، اللہ نے حکم دیا کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی. اللہ کے سارے معاملات کو بھول گیا. شیطان نے کہا دھوکہ دے دو، ایسے چیز بیچ دو. شیطان نے کہا فلاں کے اوپر ظلم کر دو. شیطان کی مانتا رہا، اپنے رب سے منکر ہوتا رہا، بغاوتیں کرتا رہا، نافرمانیوں پہ لگا رہا. کیوں؟ مقصد کیا تھا کہ میں نے ایسے بننا ہے، اونچا بننا ہے، مال کمانا ہے، دولت کمانی ہے. اس لیے وہ شیطان کی مانتا رہا. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو کچھ دکھاتا رہا، اللہ کی باتوں کو بھولتا رہا، اللہ کی باتوں کی کبھی اس نے پرواہ نہیں کی، تو اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، یقیناً اس نے گھاٹا پایا، خسارہ پا لیا، ظاہر باہر صاف کلیئر خسارہ آ گیا، اس کو خسارہ ہی خسارہ آ گیا. اللہ فرماتے ہیں یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، شیطان وعدے دیتا ہے بس ایسا ہوگا تو ایسا کر لو گا، اچھا کل نماز پڑھ لو گا، اچھا کل توبہ کر لو گا، اچھا ذرا سا یہ کام کر لو پھر کر لو گا. یعیدہم، انہیں وعدے دیتا رہتا ہے، وعدے دیتا ہے. اس بات کا بڑا فائدہ ہے، یہاں پہ پیسہ ڈالو گے اتنا ملے گا، حساب و کتاب کرواتا ہے. بندہ کہتا ہے وہ حرام ہے حلال ہے کوئی بات نہیں، ڈالو یار اتنا پیسہ آ رہا ہے. کیا امیدیں دلا رہا ہے. وَيُمَنِّيهِمْ، خواہشیں بڑھاتا ہے، آرزویں بڑی بڑی آرزو ہے، میں ایسا بنوں گا، میں یہ ہوں، اپنے دل کے اندر وہ جو وہ کرتا ہے. حالانکہ حقیر ہے انسان، فقیر ہے انسان. اللہ اسے سب کچھ دے تب بھی وہ فقیر ہے، تب بھی وہ حقیر ہے، کسی دوسرے سے اونچا نہیں ہے، انسان ہی ہے، وہ بھی انسان ہی ہے. دولت کی وجہ سے کوئی اونچا نہیں بن جاتا. لیکن شیطان اس کو کہے گا واہ تو بڑا اونچا، اور کسی عام سے بندے کو وہ کہے گا تیری کیا حیثیت ہے، تو گاڑی سامنے لے آئے، تو پیچھے کر، میں پہلے گاڑی نکالوں گا. وَيُمَنِّيهِمْ، امیدیں دلاتا ہے، لمبی لمبی سوچیں، لمبے لمبے پروگرام، جینے کے پروگرام، 100 سال 200 سال کا پروگرام جینے کا، آخرت کو بلا بیٹھا. اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، دھوکہ ہی دھوکہ ہے، شیطان کا فراڈ ہی فراڈ ہے. یہ شیطان کروا رہا ہے اور انسان اس کے پیچھے چل رہا ہے.
اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے اللہ کو چھوڑ کر کے شیطان کو دوست بنایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سحری ہو جائے، اذان ہو جائے تو اٹھ، تو نے نہیں سونا۔ شیطان کہتا ہے سو جا، ہو جائے گا یار، ابھی تھوڑی کون سی عمر ہے نماز پڑھنے کی، بوڑھا ہوئے گا کر لے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا شیطان کانوں میں پیشاب کرتا ہے، جو اذان کے وقت سو رہا ہوتا ہے، نماز اذان کے بعد سو رہا ہوتا ہے، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے۔ میرے نبی نے جھوٹ بولا؟ نعوذ باللہ، نہیں کرتا ہے۔ اور وہ دنیا بھری ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے اس وقت، اور یہ کس کی مان رہے ہیں؟ شیطان کی۔ شیطان کا دوست ہے، شیطان کا ولی ہے، اور اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، اللہ کی بغاوت ہے۔ جون نہیں رینگ رہی کہ میری نماز ضائع ہو رہی ہے، پرواہ نہیں ہے اس کو، جاتی ہے جاتی رہے۔ کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ پڑھے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، بعد میں اٹھ کے پڑھ لوں گا، جب اٹھوں گا تو پڑھ لوں گا۔ نماز تیری ہے یا تیرے رب کی ہے؟ نماز اللہ نے فرض کیا، اللہ نے وقت بھی فرض کیا ہے، تو کون ہوتا ہے اللہ کی وقت کی بغاوت کر کے اپنی مرضی کی نماز پڑھے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ نمازی جو اپنی نماز کو ضائع کر کے پڑھتے ہیں۔ نمازیوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے تو اللہ نے انہیں کفر میں قرار دے دیا نا، مسلمان ہی نہیں کہا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو دنیا کے اندر صرف غرور، دھوکے اور فراڈ میں رہتے ہیں، اور اس حال میں رہتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں ہے، یہ کس کو اللہ بخش دے، کس کو اللہ جنت دے دے، یہ نمازیں جو پڑھ رہا ہے، یہ جو نیکی کے کام کر رہا ہے، یہ تو آخرت میں جائیں گے تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے گا، جی ہم اس کے نبی کے پروانی ہیں، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ یہ ارادے، یہ بڑی خواہش، اللہ کے اوپر بڑی بڑی امیدیں، اللہ پر بڑی امیدیں، بغیر عمل کے کہ جی بس میں تو صدقے جانے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے مجھے جنت دے دے۔ اچھا تو بے نمازی ہے تو نبی کے صدقے اللہ تجھے جنت دے دے گا؟ ہاں جی مجھے نبی کے صدقے جنت مل جائے گی۔ بے نمازی کو، ساری زندگی حرام کھانے والے کو اللہ جنت دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب مومن جا رہے ہوں گے اللہ کے حضور پیشگی کے لیے، میدان محشر میں جمع ہوں گے، اندھیرا پھک ہوگا درمیان میں، چلتے چلتے اندھیرا چھا گیا تو مومنوں کے آگے آگے ان کا نور چل رہا ہے، نور چل رہا ہے۔ یہ وہ تھے جو نمازی تھے۔ حضور نے فرمایا اللہ نور تام عطا کرے گا، اور وہ چل رہے ہیں، ان کا نور دکھائی دے رہا ہے۔ اب یہ جو منافق تھے دنیا کے اندر، آج کریں گے تو کل کریں گے، توبہ کر لیں گے، اور دنیا کا مال ہے، یہ جہان بٹھا تو وہ کس نے بٹھا، کوئی بات نہیں ہے، اس جہان کو چلاؤ۔ جو ایسے کرتے رہے تو وہ وہاں کہیں گے ان کو ینادونہم الم نکن معکم، آواز لگائیں گے وہ منافق مومنوں کو، او مومنوں کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تمہارے ساتھ نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، مسلمان تھے، کلمہ بھی پڑھا کرتے تھے، تمہارے ساتھ فلاں نیکیاں بھی کرتے تھے۔ الم نکن معکم، ہم کافروں کے ساتھ تو نہیں تھے، تمہارے ساتھ رہتے تھے۔ قالوا بلا، تو مومن کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے ساتھ تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ نیکیاں کرتے تھے، تم ہم میں سے ہوتے تھے، لیکن تمہارے اندر خامیاں تھیں۔ کون سی؟ ذرا غور کریں۔ فرمایا ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تمہارے دلوں نے، تمہارے نفسوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، فتنے میں ڈالا۔ وتربصتم، اور تم صرف موقع پرستی پہ لگے رہے، جو سامنے آیا بس وہ کرنا ہے، تم موقع پرستی پہ تھے۔ وارتبتم، اسلام کے بارے میں دھوکے میں تھے، شک میں تھے،
یہ سچی باتیں نہیں ہے، بے نمازی کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ کسی کو دھوکے دے کر کے مال کمانا، نہیں، یہ تو مال ہے نا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کیا، کوئی بات نہیں ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، تم موقع پرست تھے اور تم شک میں پڑے رہے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تمہیں تمہاری خواہشوں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ لمبیاں لمبیاں آرزویں، خواہشیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ فرمایا حتی جاء امر اللہ، تم اسی حال میں تھے تو تمہارے پاس اللہ کا حکم آ گیا، موت آ گئی، اور پھر اسی امیدوں کے ساتھ تم اس دنیا میں آ گئے۔ توبہ کا موقع ہی نہیں ملا، اچھا کل توبہ کر لوں گا، کل سے نماز سے اسٹارٹ کروں گا۔ تم اسی حال میں تھے، تمہیں موت آ گئی، تمہاری نمازیں رہتی رہی، دھوکہ کرتے رہے، فراڈ میں لگے رہے، سارے گناہ دنیا کے کرتے رہے کہ جی آج توبہ کر لوں گا، اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تم دھوکے میں لگے رہے، حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ اللہ کے بارے میں تم دھوکے میں رہے، اللہ کے بارے میں تم بری نیت رکھتے تھے، اس کی بغاوت کریں گے لیکن وہ معاف کر دے گا، پوچھے گا نہیں۔ گناہ کرتے رہے، زنا کرتے رہے، شراب پیتے رہے، لیکن امید یہ رکھتے تھے کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ کے بارے میں دھوکے میں رہے۔ کسی مسلمان کافر کے ساتھ دھوکہ فراڈ کرتے رہے لیکن اللہ پہ امید رکھتے رہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ مومن لوگ انہیں پھر اس وقت کہیں گے، دنیا میں تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے نا، وہ دنیا میں تم ہمیں بڑا معیوب سمجھتے تھے، یہ مسیطڑ ہے، یہ نمازی ہے، یہ بڑا دھڑی والا ہے، یہ بڑا نیک بنتا ہے، یہ معاشرے کے مطابق نہیں چلنا چاہتا، یہ تقیہ نوس ہے، یہ سارے لقب ہمیں دیتے تھے۔ اور وہ آج مومن ان کو کہیں گے فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سے سونا نہیں لیا جائے گا، تم سے کوئی چیز لے کے تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا، نہ تم کو وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا کے اندر کفر کیا تھا۔ کافروں کے ساتھ منافقوں کا حشر، جو مسلمان بننے کے بعد کسی چیز کی اسلام کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنی من مانی کی زندگی، اپنی مرضی کی زندگی، جو جی میں آیا موقع پرست، موقع محل کے مطابق کرتے ہیں۔ ان کا اپنا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، میرے اللہ نے کیا حکم دیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، بس جیسے گھر والے چل رہے ہیں، معاشرہ چل رہا ہے، انہی کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کہیں گے تمہارا بھی اور ان کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے، نار ہے، مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اس دنیا تو گزر جائے گی، یہ شیطان تو ہمیں دھوکے میں ڈال کر کے ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، اور ہم ہیں کہ آج کل کرتے کرتے زندگی بیت گئی، کوئی گناہ نہیں چھوڑا، کوئی رب کی نافرمانی بغاوت نہیں چھوڑی، جو سامنے آیا وہ کر ڈالا۔ کبھی نہیں کہ میں مومن ہوں، میں ایماندار ہوں، میرے رب نے میرے اوپر یہ حرام کیا ہوا ہے میں نہیں کروں گا، کبھی یہ نہیں، جو آیا وہ ہوگا۔
اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ جو خواہشیں ہیں، آرزویں ہیں جو انسان کو برباد کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، فرمایا لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ، فرمایا نہ تمہاری امیدیں چلیں گی او مسلمانوں، نہ تمہاری آرزویں چلیں گی، نہ تمہاری خواہشیں چلیں گی، نہ اہل کتاب کی خواہشیں چلیں گی۔ جی ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، بس اللہ جنت دے دے گا۔ اور وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ بنی اسرائیل کوئی دوسرا شخص ان کے مذہب میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بنی اسرائیل میں یہ جو یہودی ہیں ان کے مذہب میں کوئی دوسرا شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قومی مذہب ہے، لہذا اس کے اندر دوسرا آدمی نہیں۔ ہمارے ہاں جیسے سید زادے چلتے ہیں، تو ہمارے ہاں کہتے ہیں نہیں سید نہ کسی شادی جو ہے وہ کسی کو دے نہیں سکتے، یہ ہمارا قومی چلے گا۔ اور یہودی کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں ہمارے مذہب میں کوئی دوسرا آدمی نہیں، جو یہودی پیدا ہوا وہی یہودی ہو۔ اور وہ کہتے ہیں ہم نبیوں کی اولاد ہیں تو ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، کوئی چیز ہمیں جنت سے مانے نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے 40 دن جو عبادت کی کہ پچھڑے کی، بس اتنے دن جہنم میں رہنا پڑے گا، بس باقی معاف ہے۔ عیسائیوں نے کہا ہم تو سیدھے جنت جانے والے ہیں، ہمارے جو نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ ہمارے سارے گناہوں کی پاپ چڑھ گئے، بھیٹ چڑھ کے انہوں نے ہمارے گناہ معاف کروا دیے ہیں، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، وہ اللہ کے لیے بڑے برگزیدے ہیں، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، تو وہ سیدھے ہمیں جنت میں لے جائیں گے، آخرت میں ہمارے سفارشی بنے گے۔ مسلمان آگے پیچھے، انہوں نے کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے اس کا تو کفن بھی نہیں میلا ہوگا مٹی میں، وہ جب قبر میں رکھا جائے گا اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، ہم تو سیدھے جنتی ہیں۔ مسلمانوں نے بھی خواہش کی اور مسلمانوں نے بھی امید رکھی جو مسلمان ہے وہ جنت میں جائے گا سیدھا، اچھا شرک بھی کرتا رہے، اللہ کی بغاوت بھی کرتا رہے، نماز نہ پڑھے، چوری کرے، ڈاکہ ڈالے اور جناب والا ظلم تے زیادتی کرے، لیکن وہ سیدھا جنت میں جائے۔ اللہ اس کو جنت کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیس بِأَمَانِيِّكُمْ، او مسلمانوں نہ تمہاری خواہش چلے گی، وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہ اہل کتاب کی خواہش چلے گی، مَن يَعْمَلْ سُوءًا، مَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو بھی برائی کرے گا، جو گناہ کرے گا، جو رب کی بغاوت کرے گا، جو نافرمانی کرے گا، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ جو بھی برا کرے گا اس کو جزا دی جائے گی، برائی کی، برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کے پاس کسی کو اپنا مددگار نہیں پائے گا، کسی کو بھی اپنا مددگار نہیں پائے گا، نہ کوئی دوست اللہ کے مقابلے میں کسی کو پائے گا کہ اللہ سے چھڑا لے کے چلا جائے گا، نہیں کوئی۔ قیامت کے دن اللہ نے شفاعت کا نظام رکھا ہوا ہے، لیکن جانتے ہیں اس شفاعت کے نظام کے ساتھ شرط کیا لگائی ہے؟ جو سفارش کرنے آئے گا وہی سفارش کرے گا جو اللہ چاہے گا، اور ہر کوئی سفارش کرنے نہیں جا سکتا، سفارش بھی وہی کرے گا جس کو اللہ چاہے گا، اللہ نہیں چاہے تو کوئی جائے نہیں گا۔ ہم تو دنیا کے اندر نا کوئی عام مرنے والے کو سفارشی بنا لیتے ہیں، یہ اللہ کے پاس ہمارا شفاعت کرنے والا ہے، سفارشی ہے، اور یہ اللہ کا بڑا پہنچی ہوئی سرکار ہے، جس کو چاہتے ہیں اللہ کے حضور سفارشی بنا ڈالتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے جو میرے پاس سفارشی آئے گا جس کو میں چاہوں گا وہ سفارشی بنے گا، اور جو میں چاہوں گا اتنی سفارش کرے گا اس سے بڑھ کر۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے جو بے نمازی ہیں قیامت کے دن کسی سفارش کرنے والے کی سفارش انہیں کوئی نفع نہیں دی، مطلق سفارش کا اللہ نے انکار کر دیا ہے، ان کو کوئی نفع نہیں ہوگا۔
ہم امید پہ ہیں کہ نہیں جی نہیں، شفاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نا، فرمایا جو بھی برائی کرے گا برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی مسلمان کا، کسی کافر کا گلا ہم کاٹیں، اس کے ساتھ ظلم کریں، زیادتی کریں، اور قیامت کے دن کہیں کہ نہیں اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ اس کو خدا کر کے بدلہ دے گا؟ نہیں دے گا بدلہ، نہیں جی نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ یہاں کھاتے رہے، ظلم کرتے رہے اور کہیں کہ نہیں اللہ معاف کر دے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو آدمی بھی نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، اچھائی کرے گا اور نیک کام کرے گا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، مشرک نہ ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے اندر داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ذرہ برابر ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ جو عمل کر کے لائے گا، شہری اٹھ کے آتا تھا، بارش میں آتا تھا اور سردی میں آتا تھا، بنا وہ نمازی، اللہ اس کی نماز کا بھاؤ نہیں پائیں گے۔ ایک بے نمازی وہ کہے کہ جی پتہ نہیں کون جنت میں جائے گا، تو جائے گا کہ نہیں جائے گا، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اچھا، اللہ نے ایسے ہی لوگوں کو تکلیف دی ہے نماز پڑھنے کو، وہ تول کے نہیں دے گا، اللہ نے ترازو رکھا ہوا ہے، تول کے دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بھیڑ کو دیکھیں گے اور کہیں گے چلو جی جاؤ جی تم سب جنت میں چلے جاؤ، نہیں، ایک ایک کو بلا کر کے اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کے اعمال کو تلوائیں گے۔ پہلے حضور نے فرمایا، سرور کائنات امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ نماز کو پورا کریں گے۔ زندگی کی نمازیں پوری ہے کہ نہیں؟ فرض کب ہوئی تھی؟ 10 سال میں، 10 سال کے بعد دیکھو اس کی زندگی کی نمازیں پوری ہیں۔ حضور نے فرمایا جس کی نمازیں پوری ہو گئیں اللہ باقی آسانیاں کر دیں گے، اور اگر نمازیں پوری نہ ہوئی تو پھر وہ خسارہ ہی خسارہ، گھاٹا ہی گھاٹا ہے اس کا۔ اللہ اکبر، یہ جو آرزویں ہیں، خواہشیں ہیں، انہوں نے ہمیں مار دیا، تباہ کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ اہل کتاب کہنے لگے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا سوائے یہودی کے یا عیسائی کے، صرف جنت کے اندر یا یہودی داخل ہوں گے یا عیسائی داخل ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تو ان کی خواہشیں ہیں، آرزویں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، ان کو کہو لاؤ کوئی دلیل تمہارے پاس ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ سارے مسلمان جنت میں جائیں گے، کوئی ہے دلیل؟ اللہ نے حساب کتاب نہیں رکھا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے ترازو نہیں رکھا ہوا، بس جو بھی ہے جی بس سب کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ نے ویسے ہی تکلیف دی ہے دنیا میں، یہ پردہ کرنے کی، یہ حرام حلال کی اور یہ جائز و ناجائز کی، یہ اللہ نے ویسے ہی تکلیف دی ہے؟ نہیں، اللہ نے تولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان کو بولو تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ دلیل ایسی جس کے ذریعے سے پتا چلے اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت دینی ہے۔ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کیوں نہیں جان والو جو آدمی بھی اپنے چہرے کو اللہ کا فرما بردار بنا لے، چہرے کو فرما بردار، اللہ نے سب سے پہلے چہرے کا ذکر کیا۔ چہرے کو فرما بردار کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ آیا اس نے قبلے کی طرف اپنے چہرے کو کیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ اکبر، فرما برداری کی، اپنے چہرے کو زمین پہ گرایا، اپنے چہرے کو فرما بردار بنایا۔ ایک آدمی داڑھی کاٹتا ہے، ایک آدمی داڑھی رکھتا ہے، ایک قدم قدم کے اوپر اپنے چہرے کے اوپر اللہ کی نافرمانی اور بغاوت، نبی کی سنت کو نالی میں پھینکتا ہے۔ روزانہ کے حساب سے کچھ کرتے ہیں، کچھ ہفتے کے حساب سے، کچھ کس طریقے سے، اور کچھ ایسے ہیں جو ہر وقت اپنے چہرے کو اللہ کا فرما بردار بنا کے رکھتے ہیں۔ فرق ہوگا کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں بَلَا مَنْ أَسْلَمَ، کیوں نہیں
جو بھی اسلام لایا اور اسلم وجہہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی رضا کے لیے فرما بردار بنایا، وہو محسن، اس نے داڑھی اس لیے نہیں رکھی کہ رواج ہے، وہو محسن، داڑھی اس لیے رکھی کہ محمد علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، اس لیے داڑھی رکھی۔ فرمایا وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس ثواب ہے، بدلہ ہے۔ فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، او جہاں والو، ایسے آدمی کو نہ اللہ قبر کے اندر پریشانی ہونے دے گا، کبھی کسی مقام پہ اللہ اسے حزین غمزدہ نہیں ہونے دے گا۔ قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی، جب اپنے سامنے کھڑا ہونے کا وقت آیا، اللہ اس وقت بھی اسے غمگین نہیں ہونے دے گا۔ پل صراط سے گزرنے کا وقت آیا، اللہ اس وقت بھی اسے پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر اس نے بڑے دکھ برداشت کیے تھے، اللہ کی رضا تلاش کرتا رہا، اپنی خواہشوں کو کچلتا رہا، اپنے رب کی مانتا رہا۔ آج میں اسے غمزدہ کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ دنیا میں اس نے میری مانی تھی، اب میں اس کی مانوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو مانگے گا میں وہ عطا کروں گا، جو خواہش کرے گا میں وہ عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ لمبی لمبی جو خواہشیں ہیں، آرزویں ہیں، آج کروں گا، کل کروں گا، ایسے کر لوں، ایسے کر لوں، یہاں سے پیسے آ رہے ہیں، حرام ہے یا حلال ہے، آنے دو یار، اتنا پیسہ ہے، نہیں۔ آج جو آدمی اللہ سے ڈر گیا، اس کے سامنے آیا حرام، لیکن اس نے کہا نہیں، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، ڈر گیا، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 جنتیں۔ یہ تو اللہ کی آزمائش تھی، یہ جو ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں برائی کی، کہ اللہ کی آزمائش ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے فرمایا تھا تم جا رہے ہو احرام کی حالت میں، تو قریب تمہیں ہم آزمائیں گے، تمہارے قریب سے جنگلی جانور گزریں گے، تو ایک آدمی شکاری ہو اس کا تو دل کھول جاتا ہے، تو شکار منع ہے۔ جو آدمی حج کا احرام باندھ چکا ہے وہ شکار نہیں کر سکتا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے جو خیمے لگاتے تھے جہاں پر راستے میں، تو جنگلی جانور آ کے ہمارے خیموں میں ہرن گزر کے چلا جاتا تھا خیموں کے اندر، لیکن اس کو پکڑ نہیں سکتے، کیوں؟ اللہ نے منع کر دیا۔ یہ تھی تربیت۔ یہ جو ہمارے پاس آتا ہے نا حرام و حلال، تو ہم کہتے ہیں او جی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، خیر ہے جی، رزق نہیں ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میری مانتا ہے کہ نہیں مانتا، کیونکہ جنت بہت مہنگی ہے، وہ اللہ تب تجھے دے گا جب تو جنتیوں والے کام کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں خواہشات سے، آرزوؤں سے محفوظ رکھے، اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بیماروں کے لیے خصوصی دعا کیجیے. ساتھی ایک فرما رہے ہیں کہ ان کا بھائی کسی جگہ وہ اس کے اوپر پریشانی ہے, اس کے لیے دعا کریں. بے گناہ ہے کسی جگہ, اللہ اس سے نجات عطا فرمائے, اللہ ہر بے گناہ کو نجات عطا فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اذل الشرک والمشرکین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.